السلام علیکم ویورز اینڈ پیارے ریڈرز، بنا تاخیر کیے ناول شروع کرتے ہیں۔ راز عشق عیاں ہوا بائی فیضان اور قسط نمبر 2۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کمرے میں ہوتے شور کی وجہ سے کھلی تھی۔ اس نے نگاہیں کھولتے غائب دماغی سے ارد گرد دیکھتے جائزہ لیا، پھر گزرے لمحات کسی فلم کی طرح ذہن کے پردے پر لہرائے تو وہ جھٹکے سے بیڈ پر اٹھتی بیٹھی۔ سامنے ہی رکھے کاؤچ پر کالی اچرک پڑی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ دامل شاہ کمرے میں آ چکا تھا۔ عنائشہ کے دل کی دھڑکنیں بے حد شدت سے دھڑکنے لگی۔ مقابل کا خوف ہی اس قدر حاوی تھا۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اترتی، چادر سر پر اچھے سے رکھتی کمرے سے غائب ہونے کا سوچنے لگی۔ اگر اس کمرے سے باہر بھی گئی تو جائے گی کہاں؟ اور اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا جواب دے گی؟ اسے اس وقت اپنی بے بسی پر شدت سے رونا آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتی، جب دامل ڈریسنگ سے باہر آیا، سامنے ہی اس کی نگاہ بیڈ کے پاس کھڑی بیوی پر پڑی، جس کا چہرہ اسے دیکھتے سفید پڑنے لگا تھا۔ وہ قدم قدم اٹھاتا اس کے نزدیک بڑھا اور عنائشہ کو لگا کہ صرف چند سیکنڈ اور، اس کے بعد شاید وہ موت کی آغوش میں چلی جائے گی۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچتے، اس کا گلا دباتے اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ وہ مزید آگے آیا تو عنائشہ فوراً رخ موڑتے کمرے کے دروازے کی طرف بھاگنے لگی۔ دامل نے اس حرکت پر غصے سے لب بھینچتے اسے بازو سے پکڑتے جھٹکے سے اپنی اور کھینچا۔ وہ ٹوٹی ڈال کی طرح لہراتی اس کی چٹانی سینے سے آ لگی۔ ریشمی دوپٹہ سر سے سرکتا قدموں میں گرا۔ عنائشہ کے وجود کی نازکی دامل کو اپنے چٹانی سینے پر بخوبی محسوس ہوئی۔ دامل کے سینٹ کی خوشبو عنائشہ کو چاروں اور گھیرنے لگی۔ کہاں جا رہی تھی؟ ارحم خان کے پاس۔ وہ جو اس سے فاصلہ قائم کرتی دوسرے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے الفاظوں پر اس کا ہاتھ پل میں رکا تھا۔ وہ اس سے ان الفاظوں کی توقع نہیں تھی کر رہی۔ اس کا جھکا سر اور خاموشی دامل شاہ کے غصے کو مزید ہوا دے رہی تھی۔ کہاں جانا ہے؟ اس کے ہنوز احتجاج پر وہ دوبارہ استفسار کرنے لگا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں عنائشہ دامل شاہ۔ اس کے دوبارہ بولنے پر بھی عنائشہ ویسے ہی ڈھیٹ بنتے احتجاجی کرتی رہی۔ وہ ایکسٹرا پرو میکس ڈھیٹ تھی۔ اس کا اندازہ دامل کو ان چند لمحوں میں ہی ہو چکا تھا۔ کہاں جانا ہے؟ وہ اس دفعہ پوری قوت سے گرایا تھا۔ اس کے اس قدر نزدیک ہو کر گرانے پر عنائشہ پل میں کانپ اٹھی تھی۔ خوف سے لرزتے اس نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کی تھیں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنی گرفت میں لیتے اپنے مد مقابل کر گیا۔ دامل کی گرم سانسیں عنائشہ کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچی رکھی۔ آنکھیں کھولو عنائشہ، وہ اس قدر بند لرزتی پلکوں کو دیکھتے بولا، لیکن عنائشہ نے اس کے حکم پر عمل نہ کیا۔ دامل نے دوسرا ہاتھ اٹھاتے اس کی پتلی نازک کمر کو سختی سے پہلو سے مٹھی میں بھرا۔ بے ساختہ عنائشہ کے لبوں سے سسکی نکلی۔ میں نے کہا ہے آنکھیں کھولو عنائشہ خان۔ وہ اپنے چہرے کو مزید اس کے چہرے کے پاس کرتا بولا۔ دونوں کے لبوں کے درمیان بس 1 انچ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ دامل کا ہاتھ بے دردی سے کمر سے نیچے سرکا۔ اس کے بھرے وجود پر سختی سے جان لیوا گرفت قائم کی۔ یہ اس کی وارننگ تھی۔ عنائشہ پل میں اس کی وارننگ سمجھتی جھٹ سے اپنی آنکھیں کھول گئی۔ کالی گہری آنکھیں ایکوا بلو آنکھوں کے بے حد نزدیک تھی۔ کیسے ہمت کی تم نے کسی اور کے نام کا لباس پہن کے کسی اور کے نکاح میں جانے کی؟ اس کا ہاتھ کمر سے نیچے وجود پر الفاظ کے ساتھ گرفت مزید تیز کر گیا۔ عنائشہ کی دھڑکنوں سپیڈ پکڑی۔ وہ مجھے داجی نے بولا تھا۔ وہ اس ساری کارروائی میں اپنا حوالہ سرعت سے چھپا گئی تھی۔ دل کے کونے میں جو ارحم کے لیے نازک جذبات تھے، وہ ہرگز بھی سامنے کھڑے شاہ پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ابھی صرف لباس کی وجہ سے اتنا مشتعل ہو رہا تھا۔ اگر اسے عنائشہ کے دل میں چھپے جذبات کے بارے میں پتہ چل جاتا تو پل نہ لگاتا اسے زندہ زمین میں دفن کرنے میں۔ وہ اس کی بات سنتا، اپنے لبوں کو مزید نزدیک کرتا اس کے ناک سے مس کر گیا۔ عنائشہ اس کے نرم لبوں کے لمس تڑپی تھی۔ تمہیں یاد نہیں تھا کہ تم کس کے نام ہو؟ تمہارے وجود پر، تمہاری روح پر کس کا حق ہے؟ وہ دھاڑتے اسے پیچھے بیڈ پر دھکیل گیا۔ لوز جوڑے میں بندھے بال اطراف میں بکھر گئے تھے۔ تم نے دامل شاہ کی امانت میں خیانت کرنے کی کوشش کی۔ وہ دھاڑ رہا تھا اور عنائشہ لرزتی پاؤں بیڈ کے اوپر کرتی پیچھے کی طرف سرک رہی تھی۔ اس کی ایکوا بلو آنکھوں میں ضبط کے مارے ڈورے ابھرتے انہیں مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ میں نے بتایا ہے، داجی نے بولا تھا۔ میں خود نہیں تھی ہوئی تیار۔
وہ مکمل یقین دلانے والے انداز میں جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ ہرگز بھی اسے یہ بتانے کی روادار نہیں تھی کہ اس سب میں اس کی اپنی مرضی شامل تھی۔ وہ پہنا جوڑا اس کی پسند کا تھا۔ اس کی آنکھوں نے ارحم کے سنگ نہ جانے کتنے خواب سجائے تھے۔ میرا یقین کرے، مجھے داجی نے بول کے ارحم سے نکاح۔ ارحم کا نام لیتے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹکا تھا۔ جس شٹ اپ عائشہ دامن شاہ، وہ اس کے لبوں سے ارحم اور کا نکاح سنتے آپے سے باہر ہوا تھا۔ ارحم لالا بولو اسے۔ وہ گھٹنے بیڈ پر رکھتے اس پر جھک کے بولا۔ گہری کالی نگاہوں سے شعلے لپک رہے تھے۔ ارحم لالا، عائشہ کے نازک جذباتوں کا خون ہوا تھا۔ وہ اس کے کپکپاتے لبوں کو دیکھتے شدت سے ان پر جھکا تھا۔ عائشہ کی ایکوا بلو نم آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ وہ بے حد زبردست قسم سے کس کرتا اس کے نازک لبوں کو دانتوں کی گرفت میں دبا رہا تھا۔ عائشہ سسک اٹھی تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہتے کن پٹیوں میں پھسلے تھے۔ وہ اس کے نچلے لب کو چھوڑتا اب بے دردی سے اس کے بالائی لب کو نشانہ بنائے ہوئے تھا۔ وہ اس کے بالائی لب کو سختی سے جکڑے اپنی زبان میں لپٹے بے دردی سے رول کر رہا تھا۔ عائشہ کو اپنے پورے وجود سے جان نکلتے محسوس ہونے لگی۔ دھمل کی شدت سے چہرہ خون چھلکانے کے قریب تھا۔ وہ بے بسی سے اٹکتے سانس پر کوہنیاں اٹھاتی پیچھے بیڈ پر اسٹریٹ گری تھی۔ دھمل یوں ہی اس کے لبوں پر جھکے اپنے ہاتھ سے اس کے نرم نازک پنڈلی کو چھونے لگا۔ پنڈلی سے ہوتا ہاتھ گھٹنے پر آیا۔ یوں ہی اس کی زبان سے کھلواڑ کرتے گھٹنے سے ہوتا ہاتھ مزید اوپر کی طرف آنے لگا۔ عائشہ کی بس ہوئی تھی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے دھکیلنے لگی، جو اس کی تنگ ہوتی سانسوں پر اس کے لبوں کو کھینچتے پیچھے ہٹا۔ اس کی آنکھیں بے حد لال انگارہ ہوتی عائشہ کے اوزان خطا کر گئی۔ دور رہیں مجھ سے، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے۔ نہ جانے کیسے یہ الفاظ اس کی زبان سے نکل گئے تھے، حالانکہ وہ ایسا کچھ بھی بولنا نہیں چاہتی تھی۔ شاید ڈر کی وجہ سے نکلے یا اس کی قربت سے جان چھڑانے کی وجہ سے، وہ سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن غلط موقع پر وہ بے حد غلط الفاظ بول گئی تھی۔ اسے دامن کا چہرہ دیکھتے احساس ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر ننھی خون کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اس نے چند پل میں اس کے لبوں کا یہ حال کر دیا تھا، تو اب الفاظوں پر اس کا کیا حال کرے گا؟ نفرت کرتی ہو، محبت کس سے کرتی ہو؟ ارحم سے؟ وہ اس کی تھائی پر انگلیاں گاڑتے بولا۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوف لہرایا۔ نہیں، وہ فوراً سر نفی میں ہلا گئی۔ نفرت کرو یا چاہے اب میرے مرنے کی دعائیں کرو، آخری سانس تک تمہیں سردار دامن شاہ کے نکاح میں اس کی قربت میں ہی رہنا پڑے گا، اور آج کی رات کے بعد تم سوچ سمجھ کے دوبارہ میرے لیے نفرت کا لفظ استعمال کرو گی۔ وہ کہتا اسے اوپر کی طرف اٹھاتا، اس کے بیک زپ جھٹکے سے کھولتے اس کی شرٹ کو اس کے کندھوں سے نکالتے وجود سے الگ کر گیا۔ نہیں پلیز، وہ روتی اپنے سینے کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ گئی۔ بلیک بلاؤز میں اس کا چھپا بدن قیامت خیز منظر پیش کر رہا تھا۔ کندھوں پر بلیک بلاؤز کی اسٹرپس کھڑی ہوئی تھیں۔ دامن نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اٹھاتے بیڈ پر اپنے سامنے بٹھایا۔ بال بکھرے کچھ حد تک آگے کی طرف آتے اس کے وجود کو چھپا چکے تھے۔ وہ سائیڈ ڈرار سے سگریٹ اور لائٹر نکالتے سگریٹ سلگائے اب عائشہ کو گہری بے باک نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ سگریٹ کے گہرے کش لیتے وہ دھوئیں کے مرغوب لے اس کی طرف چھوڑ رہا تھا، جو سینے پر ہاتھ باندھے اپنے سنہری لمبے گھنے بالوں سے پورے وجود کو ڈھانپنے بیٹھی تھی۔ اس کے سنہری بال کمرے کی ڈم لائٹ میں اس کے دودھیا وجود پر سونے کی طرح چمکتے اس کے وجود کو دو آتشہ بنا رہے تھے۔ بال اکٹھے کرو اپنے، وہ سگریٹ کا گہرا کش لیتے بولا، لیکن عائشہ کی طرف سے کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ عائشہ کیوں چاہتی ہو آج رات تمہارے لیے عذاب کی رات ہو؟ اور اگر آگے بڑھتے میرے ہاتھوں نے بالوں کو سمیٹنا شروع کیا تو پھر میرے ہاتھ بالوں کو سمیٹنے کے بجائے تمہاری اور بھی بہت سی سمیٹی چیزوں کو بکھیریں گے۔ اس کے نگاہ بالوں کی آڑ میں چھپے نشیب و فراز پر تھی۔ اس کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ اوکے، ایز یو وش۔ وہ سیدھا ہوتے آگے بڑھا ہی جب عائشہ نے فوراً اٹھاتے نہ میں ہلایا۔ میں کرتی ہوں۔ ایکوا بلو آنکھیں رونے سے بوجھل ہو چکی تھی۔ خوبصورت چہرہ بے حد لال ہو رہا تھا۔ سب سے پہلے چہرہ اوپر اٹھاؤ، وہ گمگیر سرد لہجے میں بولا۔ عائشہ نے چہرہ اوپر اٹھایا، لیکن نگاہ میں اوپر اٹھنے سے انکاری تھی۔ اب اپنے بال سمیٹو، اور ایک آنسو بھی تمہاری آنکھ سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اس کے لہجے میں کچھ تو تھا جو عائشہ کا وجود کپکپانے پر مجبور کر رہا تھا۔ عائشہ نے بے حد کانپتے ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹنا شروع کیا۔ رول کرو بالوں کو، مجھے ایک بال بھی تمہارے وجود پر نظر نہ آئے۔ بے اختیار عائشہ کے لبوں سے سسکی نکلی۔ جیسے جیسے بالوں کی لٹیں سمٹتی جا رہی تھیں، اس کا چاند سا وجود جیسے سنہری کرنوں کے سرکنے سے عیاں ہونے لگا تھا۔
گہرے نشیب و فراز بلیک بلاؤز میں چاند کی طرح دمک رہے تھے۔ وہ بے حد شرم و حیا سے ٹوٹتی بالوں کو رول کرتی سر پر جوڑے کی شکل دینے لگی۔ وہ جس حالت میں اس کے سامنے تھی اور وہ جن گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، انائشا کی سانسیں گہری ہونے لگیں۔ سینے کے اتار چڑھاؤ پر وہ اپنی سانسیں روکنے لگی۔ اس نے جلدی ہی بازو نیچے کرے دوبارہ سینے پر باندھے۔ اتارو اسے، وہ اس کے بلاؤز کی طرف اشارہ کرتے بولا۔ اس کی اگلی ڈیمانڈ پر اس دفعہ انائشا کی بس ہوئی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ چند لمحے یوں ہی سسکتی رہی اور دامن سرد گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی کم ہوتی سسکیوں پر بولا، ہو گیا تمہارا رونا، اب جلدی سے وہ کرو جو میں نے کہا ہے۔ اس کی بے حسی پر اس دفعہ انائشا کے وجود میں غصے کی لہر دوڑی۔ میں ہرگز بھی ایسا کچھ نہیں کروں گی، وہ اس دفعہ بغیر اٹکے بولتے ایک ہاتھ سینے پر رکھے دوسری سائیڈ سے سرکتی اپنی شرٹ اٹھانے لگی۔ جب دمل نے سگریٹ پھینکتے ایک ہی جست میں آگے ہوتے اس کے پیٹ کے گرد بازو باندھتے اسے بیڈ کی وسط میں پیٹ کے بل پٹکا، بالوں کا جوڑا لوز ہوا۔ انائشا کی صاف شفاف کمر بے حد دمک رہی تھی۔ وہ اس دونوں کلائیوں کو ایک ہاتھ میں جکڑے جھکا۔ انائشا بی بی، جتنا کہا جائے صرف اتنا کیا کرو، ورنہ اس کے اوپر جھکے ہی اپنا دوسرا ہاتھ اس کے کمر کے خم پر رکھتا، انگلیوں کو آگے پیچھے رکھتا، فنگر واک کرتے اوپر کی طرف بڑھا اور بلاؤز کے ہک پر لاتے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے ہک کھولا، ورنہ میں تمہارے وجود کو اس قدر شدت سے نوازوں گا کہ تم ہلنے سے بھی جاتی رہو گی۔ وہ بے باکی کی تمام حدیں توڑتے اس کے کان پر جھکتے بولا۔ انائشا کا وجود اس کے تپتے لمس پر جلنے سا لگا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کے دباؤ سے بے حد گہرے سانس بھر رہی تھی۔ جب دامل نے پیچھے ہوتے دوبارہ کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے سیدھا کرتے جھٹکے سے اپنے بازوؤں میں لیا، بالوں کا جوڑا کھلتے بال لہرائے تھے، بلاؤز کے ہک کھلے ہونے کی وجہ سے اسٹرپ کندھوں سے سرک گئے تھے، اس کی سراہی دار گردن اور بیوٹی بون چمکتی اس کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ انائشا کی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی اس حالت پر نگاہیں کھولتی، اپنے حد سے زیادہ بے باک شوہر کی طرف دیکھتی۔ وہ جھکتے اس کے گردن کو سختی سے لبوں میں پیچھے سک کرنے لگا۔ انائشا نے تڑپتے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑا، جو بے ترتیب سے گردن کو چند پلوں میں سرخ انگارہ کر چکا تھا۔ اس کے وجود کے خد و خال بے حد دلکش تھے، بے حد رعنائیوں سے گندہ اس کا وجود اس وقت بکھرا دامن شاہ کی باہوں میں سمیٹ رہا تھا۔ وہ اس گردن سے ہوتا اس کی تھوڑی کے بھنور پر آیا تھا، وہاں شدت سے دانت کاٹتے وہ اسے تڑپا گیا، وہاں سے ہوتے اس کے لب دوبارہ لبوں سے ٹکرائے اور دوبارہ لبوں کو قید کرتے نازک پکڑیوں کو مزید زخمی کرنے لگا۔ دوسری طرف اس کا ایک ہاتھ اس کے سلکی بالوں کو اپنی مٹھی میں قید کرتے دوسرا ہاتھ اس کے بلاؤز کو اس کے وجود سے الگ کر گیا۔ وہ پورا زور لگاتی اس کے اس قدر ظالم کس پر اسے خود سے دور کرنے لگی، جس کا ایک ہاتھ اس کے احتجاج پر اس کی دھڑکنوں سے لپٹ گیا۔ انائشا کا سانس رکا، اس کی لبوں کے ساتھ ساتھ دھڑکنوں پر بھی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بے چین ہونے لگے، وہ اس کے لبوں کو چھوڑتے اسے تکیے پر ڈالتے ایک جست میں اپنی شرٹ اتارے اس کی دھڑکنوں کو اپنے لبوں کی دسترس میں قید کر گیا۔ وہ شرم و حیا سے ٹوٹ کے بکھرتی سسک اٹھی، آنسو تواتر آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ وہ اس کے چٹانی کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلنے لگی، جو پھر اس کے احتجاج پر دھڑکنوں پر دانتوں کی گرفت گاڑ گیا۔ وہ بے اختیار سسکتی چیخ اٹھی، نہیں پلیز۔ وہ انتہا کی نازک تھی، کہاں برداشت ہو پا رہا تھا اس کا اس قدر بے باک اور شدت بھرا انداز۔ دامل اب اس کی دھڑکنوں کو لال کرتے اس کے پیٹ کی طرف بڑھا، اس کی لمس میں آگ سی تپش تھی جو انائشا کی حواس سلب کر رہی تھی۔ وہ خود کو اور اس کے وجود کو تمام اور پردوں سے آزاد کرتے اس کے وجود سے لپٹا تھا۔ پتہ ہے تمہارے وجود پر وہ لباس دیکھتے میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس لباس سمیت تمہارے وجود کو آگ لگا دوں جو تم نے کسی اور کے نام کا پہنا تھا۔ وہ اس کی مچلتی ٹانگوں پر اپنی بھاری ٹانگیں رکھتے انہیں قابو کر گیا۔ انائشا نے گہری سانس بھرتے آنکھیں کھولتے دامل کی نگاہوں کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں سے ابھی بھی شعلے لپک رہے تھے۔ میرا وجود بھی ایک آگ ہی ہے اور تمہیں اس لباس میں دیکھتے وہ آگ مزید بھڑک اٹھی۔ اب اس آگ میں تمہارے وجود کو بھی تو دہکنا چاہیے جو آگ تم نے لگائی ہے۔ اس میں اکیلا سردار دامل شاہ کیوں جلے؟ آخر انائشا دامل شاہ کا بھی اتنا ہی حق ہے، وہ کہتے اپنے وجود کو مزید اس وجود سے لپٹا گیا۔ اس کی چٹانی وجود کی سختی انائشا کے وجود کو واقعی جھلسانے لگی۔
میرے وجود کی آگ سے بہتر کون سی آگ ہو سکتی ہے جس میں تم جلو؟ وہ سرخ آنکھوں سے کہتا اس کی دھڑکنوں کو سختی سے تپش شدہ ہاتھوں کی گرفت سے چھونے لگا۔ مما مجھے سانس نہیں آ رہا، وہ لبوں گردن دھڑکنوں پر ہوتی جلن سہتی بے حد مشکل سے بولی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ہاتھوں کا لمس جان لیوا تھا یا لبوں کا یا اس کے وجود کا۔ مجھے بھی نہیں تھا آ رہا تمہیں کسی اور کے لیے سجے سنورے دیکھ کر، کسی کے نکاح میں جانے کے لیے بیٹھ کے دیکھ کر۔ وہ اسے کہتا اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھاتے شدت سے اس کے وجود کی گہرائیوں میں سمایا تھا۔ انائشہ کی دل کی دھڑکنیں رکی تھی تو پورا وجود ایک دفعہ سد پڑا تھا۔ درد کی بے حد گہری لہر تھی جو اسے اپنے وجود میں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ ایکوا بلو آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھیں، وہ اس کی شدت پر بے اختیار اس کے نیچے مچلی تھی۔ وہ اس کے لبوں پر لب رکھتا اس کی سسکیوں اور آہوں کو خاموش کروا گیا تھا۔ وہ سر کو دائیں بائیں کرتی مچل رہی تھی۔ درد کی شدت اس قدر تھی کہ اسے اپنی روح کانپتی محسوس ہوئی۔ نہیں، وہ چند منٹوں بعد اس کے لبوں کو آزاد کرتے چہرہ اٹھاتے اوپر کی اور ہوا تو وہ شدت سے چیخنے رو پڑی۔ مجھے بہت درد ہو رہا ہے، وہ کہتی اپنی ہاتھ چھڑواتی اس کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے بولی۔ دامل نے سرخ چہرے اور سرخ ہوتی آنکھوں سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا جو اس کی سوچ اور حد سے زیادہ نازک تھی۔ اس کی شدتیں اس کے لیے سہنا وبال جان تھا۔ وہ مزید اس کے وجود کا حصہ بنا تو وہ چیختی اس دفعہ گردن پر رکھے ہاتھوں کے ناخن دامل کی گردن میں پویس کر گئی۔ پپا پلیز درد ہو جائے، وہ روتے التجا کرنے بے حد رونے سے آنکھیں سوج چکی تھی۔ ناک میں پہنا فروزی نگ ڈم لائٹ میں بھی آنکھوں کے ساتھ چمک رہا تھا۔ وہ درد میں بکھرتی انتہا کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دامل نے نرمی سے آگے ہوتے اس کے لبوں کو قید کیا۔ اپنی نازکی کی وجہ سے وہ ڈر چکی تھی اور شدید پینک ہو رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں سے لپٹا اسے ریلیکس کرنے لگا۔ جب اس کی ہچکیاں ہلکی سی کم ہوئیں، اس کی نگاہوں میں دوبارہ اس کا سراپا لہرایا۔ وہ یوں ہی اس کے لبوں سے لپٹے اس پر اتنی شدت سے نچھاور کرنے لگا۔ اس کے لباس کو یاد کرتے اس کے وجود میں آگ سی دوبارہ دہکنے لگی۔ انائشہ کی کلائیوں کو جکڑے وہ اس میں شدت سے شامل ہوتا اس کے وجود کو پلوں میں شبنمی قطروں میں تر کر گیا۔ وہ سسکتی روتی اس کی ہی پناہوں میں لپٹ رہی تھی جو آج اسے واقعی اپنے وجود میں لگی آگ میں دہکا گیا تھا۔ وہ شاور لیتا باہر آیا تو سامنے ہی بیڈ پر اس کی طرف پشت کیے لیٹی تھی۔ اس کے وجود کی کپکپاہٹ بتا رہی تھی کہ وہ جاگ رہی ہے۔ اس کی برہنہ پشت سے کمبل سرکا تو دامل کی نگاہ اس کی پشت پر اپنی دی ہوئی شدتوں پر پڑی۔ وہ اس رات اس کے تڑپنے اور سسکنے پر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بے حد پولائٹلی ڈیل کرنے لگا تھا۔ اس کی سسکیوں پر اپنی شدتوں میں کمی کرتے وہ اسے اپنے لمس سے جھلساتا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف ڈالی جو صبح کے 8 بجا چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ تھوڑی دیر تک اماں سائیں تشریف لائیں گی۔ اس وقت انائشہ کی جو حالت تھی وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اماں سائیں کی نظروں میں اسی حالت میں آئے۔ وہ اپنی ایک براؤن ٹی شرٹ پکڑتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ انائشہ جو کمبل کو سینے سے مٹھیوں میں جکڑے رونے کی شگل میں مصروف تھی، دامل کے قدموں کی آہٹ پر فوراً آنکھیں بند کرتی سوتی بن گئی۔ لیکن وہ شاید بھول گئی تھی کہ جس کو وہ چکمہ دینا چاہ رہی ہے وہ سردار دامل شاہ تھا، چیل سی نگاہ رکھنے والا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے اسے بازو سے پکڑتے جھٹکے سے بٹھا گیا۔ کمرے کی تیز لائٹس میں یوں دامل شاہ کے سامنے آنے پر وہ شرم کے مارے زمین میں گرنے کو تیار تھی۔ اس کے نشیب و فراز پر دامل کے لبوں کے نشان آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ اسے اپنا پورا بدن درد سے ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سپاٹ تاثرات لیے آگے ہوتے ایک ہی جست میں اسے شرٹ پہنا گیا، ڈارک براؤن کلر میں جیسے وہ کھل سی اٹھی تھی۔ دامل نے آگے بڑھتے اس کے لمبے بال کو شرٹ سے باہر نکالا۔ اماں سائیں آنے والی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ تمہیں اس حالت میں دیکھے فوراً خود کا حلیہ درست کرو، دامل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے کہا۔ انائشہ نے نیلی نگاہیں اٹھاتے دامل کی کالی سرد نگاہوں میں دیکھا۔ نیلی نگاہوں میں کیا کچھ نہیں تھا، درد کی تحریر، شکوے۔ دامل سے ان نگاہوں میں دیکھنا محال ہوا۔ سرعت سے نگاہیں پھیر گیا اور فوراً بیڈ سے اٹھتے روم سے نکلتا چلا گیا۔ انائشہ اس کے کمرے سے نکلتے ہی دوبارہ تکیے پر سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کیسے ہو حارث؟ وہ حارث کے نزدیک ہوتی بولی۔ اس کے ساتھ ہی شعلان کھڑا تھا جس نے مونا اور ایلین کے نزدیک آنے پر ایک سرسری سی نگاہ ڈالی تھی۔ وہ چند دن پہلے ہی حارث اور مونا کے تھرو شعلان سے ملی تھی۔ حارث اور مونا سے وہ بچپن سے ہی واقف تھی، جس نے اس کی ہیلو ہائی کے علاوہ اسے مخاطب کرنا ضروری نہ سمجھا تھا، جبکہ اس کے برعکس وہ مونا اور حارث سے نہ ملی تھی اور بات کر رہی تھی۔ اس کا نظر انداز کرنا واقعی ایلین کو مشتعل کر گیا تھا۔
وہ ہر کسی کو توسیفی نگاہ میں خود پر نوٹ کر چکی تھی، اور ایک وہ تھا، اگر اس کے سامنے ہوتا تو یوں اگنور کرتا جیسے اس کا وجود وہاں موجود ہی نہ ہو، اور اگر وہ مونا اور حارث کے ساتھ باتوں میں حصہ لیتے، بے حد بولڈ انداز سے اس کو مخاطب کر بھی لیتی، تو وہ سرسری سا جواب دینا پسند کرتا۔ بائی دا وے، ہم جتنی بھی محنت کر لیں، شالان ہمیشہ ٹاپ پر رہے گا۔ حارث انگلش ایسنٹ میں بات کرتے شالان کی طرف دیکھتے مسکرایا، جو اس کی بات پر سر جھکاتے، نفی میں سر ہلاتے مسکرا رہا تھا۔ ایلین کی نگاہ کی حارث سے ہوتی شالان کی طرف اٹھی۔ اس کی پلکیں بے حد گھنی تھیں، ہلکی بیئرڈ، چہرے پر انتہا کی سج رہی تھی۔ نیچے وائٹ شرٹ، اوپر بلیک جیکٹ، ماتھے پر بکھرے پڑے بال، دراز قد، چوڑے شانے پر بے انتہا وجیح مرد تھا۔ اس کی رنگت بے انتہا سفید نہیں بلکہ گندمی تھی، اور آنکھوں کا کلر بے حد منفرد ایمبر کلر تھا، اور اس کی سائیڈوں کی پتلیاں کالی تھیں۔ اس کی آنکھوں کا کلر بے حد حسین تھا، یا اس وقت ایلین کو لگ رہا تھا۔ اس کی گندمی رنگت میں ٹھنڈی چلتی ہوا کے باعث سرخیاں سی گھلی تھیں۔ اس کے ایشین نقوش بے حد اٹریکٹیو تھے۔ اس پرسنالٹی میں ایک رعب سا تھا، جو اس سے بات کرتے وقت اس کی سنجیدگی پر انسان کو ایک دفعہ بوکھلانے پر ضرور مجبور کرتا۔ فرسٹ ٹائم کی ملاقات پر اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، جب حارث نے اسے انٹروڈیوس شالان سے کروایا تھا۔ اس کی سنجیدہ نگاہ پر چند پل کے لیے واقعی اس کے اوزان خطا ہوئے۔ حارث کی کوئی نہ کوئی بات پر وقفہ بوقفہ اس کے انابی لبوں پر دھیمی سی دل فریب مسکراہٹ اجاگر ہو رہی تھی۔ اتنے دنوں میں وہ اتنا تو جان چکی تھی کہ حارث اس کے لیے بے اہمیت کا حامل تھا، وہ بہت خاص تھا اس کے لیے۔ شالان، ایک دو ٹاپک میں نے بھی پینڈنگ رکھے ہیں جو تم سے سمجھنے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں بھی لائق اسٹوڈنٹس کی لائن میں شامل ہو جاؤں گی، مونا نے شالان سے کہتے حارث کو ناک چڑھاتے کہا۔ یہ میرے لیے قابل احترام بات ہوگی کہ مس مونا مجھ سے کچھ سیکھیں گی، وہ سر کو ہلکا سا خم دیتے بولا، تو ایلین خاموشی سے اس کا انداز دیکھتی رہی۔ وہ خود پر ایلین کی نگاہ نوٹ کر رہا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہر روز نہ جانے کتنی دفعہ ایلین جیسی نگاہوں کا سامنا کرتا تھا، یہ اس کے لیے ایک سرسری سی بات تھی۔ ایلین، تم بھی کچھ بولو، خاموش کیوں ہو؟ حارث نے ایلین کی خاموشی نوٹ کرتے کہا، تو وہ چونکی تھی۔ شالان کو دیکھتے اسے ہوش ہی نہیں تھا رہا کہ وہ کہاں ہے، کس جگہ کھڑی ہے اور کیوں کھڑی ہے۔ ہاں نہیں، بس ایسے ہی، طبیعت شاید ٹھیک نہیں، وہ نگاہیں چراتی بولی۔ کیا ہوا ہے ایلین؟ مونا نے پریشانی سے استفسار کیا۔ کچھ خاص نہیں، بس سر میں درد ہے، وہ کہتے بمشکل مسکرائی۔ اس بات کے دوران شالان اپنے موبائل میں مصروف ہو چکا تھا۔ اسے لگا تھا شاید شالان اس کی طرف دیکھے گا یا وہ بھی اس سے طبیعت کا پوچھے گا، لیکن اس کی کچھ فہم نہیں رہی۔ وہ موبائل پر آنے والی کال کو دیکھتے ایکسکیوز کرتے جا چکا تھا۔ آج میں اوپر آسماں نیچے، آج میں آگے زمانہ ہے پیچھے۔ وہ پنک سوٹ میں گھنگریلے بالوں کا کس کے جوڑا باندھے، جس سے بھی دو تین لٹیں جوڑے سے نکلتی چہرے کے اطراف میں جھول رہی تھیں، اپنے پنک دوپٹے کو لہراتی جھولے پر لیٹی گنگنا رہی تھی۔ وہ جھولے پر اس انداز سے لیٹی تھی کہ اس کی ٹانگیں جھولے سے نیچے تھیں، اور دوسری سائڈ سے سر لٹکا رکھا تھا، کمر صرف جھولے کے تختے پر قائم تھی۔ آہا منت شاہ، کتنا اچھا گاتی ہو تو! وہ یوں ہی اپنی آواز سنتی مسکرائی تھی۔ تجھے تو ڈراموں کے ساتھ ساتھ سنگر بھی ہونا چاہیے، وہ یوں ہی آہستہ سے ٹانگوں کی مدد سے جھولا جھولتے بولی، جب یوں ہی اس کی نگاہ بلیک شوزوں پر پڑی۔ ہوا میں دوپٹہ لہراتا اس کا ہاتھ رکا تھا، وہ سریعت سے اٹھتی جھولے پر سیدھی ہوئی تھی۔ مقابل جو کوئی کھڑا تھا، اس کی طرف اب منت کی پشت تھی، سراہی دار گردن جوڑے کی وجہ سے مزید عیاں ہونے لگی تھی، لیکن وہ لبوں میں نچلا ہونٹ دبائے یوں ہی اب جھولے پر بیٹھے ہلکا ہلکا جھولا جھول رہی تھی۔ یہ کیا طریقہ ہے یہاں بیٹھنے کا، اور یہ کس حلیے میں تم بیٹھی ہو؟ مراد شاہ نے قدم اس کی طرف بڑھاتے ہی اس کے روبرو آتے سخت نظروں سے دیکھتے استفسار کیا۔ ادا، یہ میرا طریقہ ہے، وہ مراد شاہ کو دیکھتی منہ پھیلاتی لاپرواہی سے بولی۔ دوپٹہ سر پر جمانے کی ابھی بھی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ منت، اس نے تنبیہ انداز میں اسے پکارا، تو اس دفعہ منت نے بڑی معصومیت سے آنکھیں ٹپٹپاتے دوپٹے کا ایک سر پکڑتے سر پر رکھا۔ ادا، کیا صبح صبح ڈانڈے اور گھورنے آ گئے ہیں؟ اب جائیں بھی یہاں سے۔ حویلی کے مردوں سے ایسی گوہر افشانیاں منت شاہ ہی کر سکتی تھی۔
ابھی رات ہی تو اس کے فیوریٹ ڈرامے کا اینڈ بے حد خوبصورت ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ بے حد ہیپی تھی۔ صبح صبح نماز پڑھ کر وہ حویلی کی بیک سائڈ کی طرف آ گئی تھی، جہاں اس کی اور رمل کی خواہش پر یہ خوبصورت جھولا لگایا گیا تھا۔ پہاڑوں میں گھری اس حویلی کا اپنا ہی ایک چارم تھا، اور حویلی کے بیک سائڈ سے پہاڑوں سے بہتے خوبصورت چشمے کا بھی نظارہ ہوتا تھا۔ چلتی سرد ہوائیں پہاڑوں پر اڑتی پھوار کوہاڑی علاقے کی خوبصورتی تھی۔ اس کے دائیں سائڈ کی طرف ایک انیکسی تھی، جہاں اکثر ملازموں کا آنا جانا تھا۔ اس سائڈ پر تو کوئی ملازم نہیں تھا آتا، لیکن پھر بھی اگر کسی کی نظر پڑ جاتی، اور جس لاپرواہی حالت میں منت شاہ تھی، یہ سوچتے مراد شاہ کی کشادہ پیشانی پر بل پڑے، ساتھ ہی ایمبر کلر آنکھوں میں غصہ چھلکا۔ تمہارا ہر طریقہ سراسر غلط ہوتا ہے منت شاہ، اور یہ طریقہ بھی بہت غلط تھا۔ وہ اب سرد انداز سے منت کو بولا۔ منت ہی کیا، جس پر کسی کا سرد انداز بھی اثر کرے۔ اور صبح کے وقت لوگ تلاوت قرآن کرتے ہیں، آپ محترمہ کون سے منحوسیت گنگنا رہی تھی؟ وہ اس کی سونگ گنگنانے پر چوٹ کرتا بولا۔ اس دفعہ تو منت کے دل پر ہاتھ پڑا تھا، وہ اس کی فیورٹ سونگ کو منحوسیت کہہ رہا تھا۔ دیکھیے ادا، پہلی بات، وہ بے حد سیریس انداز سے قدموں کو زمین سے لگاتی جھولا روک گئی۔ فجر کے وقت اٹھ کر میں نے وضو کیا، پھر 2 نفل وضو کے پڑھے، پھر فجر کی 2 سنتیں پڑھی، پھر 2 فرض پڑھے، پھر میں نے ورد بھی کیا تھا، پھر میں نے دعا بھی کی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ دعا میں اپنے اگلے ڈراموں کا دی اینڈ خوبصورت ہونے کے ساتھ خود بھی ڈراموں میں جانے کی دعا کی۔ اتنا سب کچھ کیا میں نے، آپ مجھے عبادت نہ کرنے کا طعنہ نہیں مار سکتے۔ میں نے فرض پورا کر لیا، اب جو دل کرے گا وہ کروں گی۔ وہ منہ پھیرتی بولی، آخر اپنی ذات کی صفائی دینا بھی تو ضروری تھا۔ طعنہ؟ مراد نے بڑبڑاتے سامنے بیٹھی آفت کی طرف دیکھا۔ جی طعنہ، آپ نے مجھے عبادت کا طعنہ مارا ہے، آخر منت شاہ تھی کہاں پیچھے رہنے والی۔ مراد نے بے حد تحمل سے شہادت کی انگلی سے ماتھے کو مسلا، اور پھر سامنے بیٹھی پٹاخہ آفت کی طرف دیکھا، جس کے سر سے دوپٹہ دوبارہ پھسل چکا تھا، جسے لینے کی ضرورت نہیں کی گئی تھی۔ منت، میں نے تمہیں عبادت کا طعنہ نہیں دیا، وہ تحمل سے بولا۔ گڑیا، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ صبح صبح یہ سونگ گنگنانے کے بجائے آپ ورد کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتی رہتی تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ بس بس ادا، رہنے دیں آپ، میں ساری سازشیں جانتی ہوں حویلی کے مردوں کی، آپ لوگ تو چاہتے ہیں ہم کھل کے سانس بھی نہ لے سکیں۔ وہ بے حد ڈرامائی انداز سے بولی۔ تمہاری زبان آج کل زیادہ ہی نہیں چل رہی؟ وہ اب اس بات کو سنتا غصے سے ایک قدم اور نزدیک ہوا۔ وہ کسی کی زبان کے چلنے سے حسد کرتا ہے، اس کی زبان پر نظر رکھتا ہے، اس کی اپنی زبان چل جاتی ہے۔ وہ اب بولتی اور وہاں سے کھسکنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اسے انڈر ایکٹیویٹیز جو اشارہ کرتی تھی مراد شاہ بہت اچھے سے سمجھ چکا تھا۔ تم کہنا کیا جا رہی ہو منت شاہ؟ یہ مراد شاہ کے غصے کا ایک اور لیول بڑھا تھا کہ وہ منت کو یوں مخاطب کیا تھا۔ یہی کہ آپ کی بیوی یہ کہے گی کہ مجھے جلی زبان والا سائی ملا ہے۔ یہ کہتی وہ بغیر اتراتے دوپٹے کی پرواہ کیے ننگے پاؤں حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگی تھی، اور مراد شاہ وہاں کھڑا اس کی تیز رفتاری کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ سب سے بڑی ڈرامے باز، حاسدین آگ لگانے والی مراد شاہ کے نزدیک منت شاہ تھی۔ اس چھوٹی آفت کی حویلی کے مردوں نے ہی سر پر چڑھا ہوا تھا، اور وہ آج حویلی کے مردوں کو ہی باتیں سنا رہی تھی، جلی زبان کا بول رہی تھی۔ جلی زبان کا حویلی کے مردوں کو نہیں، صرف مراد شاہ تمہیں بولا گیا ہے۔ دل نے دہائی دی تھی، اور دماغ نے اس دہائی پر غصہ مزید بڑھایا تھا۔ طے تھا، ہاں، اب وہ پورا ہفتہ منت شاہ کی شکل نہیں دیکھنے والا، ورنہ اس کے گھنگریلے بالوں کو مزید گھونسلا ضرور بنا دے گا۔ جاری ہے۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز اینڈ ویورز، مجھے آپ لوگوں سے شکایت ہے، آپ لوگوں کا رسپانس اچھا کچھ خاص نہیں مل رہا۔ بہت محنت سے ناول لکھ رہی ہوں، لائک کمنٹ کرنے سے پرہیز نہ کیا کریں۔ اگر آپ پڑھتے ہیں، سراہتے ہیں تو قیمتی رائے کا اظہار بھی کیا کریں۔ چلیں بنا تاخیر کیے ناول شروع کرتے ہیں۔ راز عشق عیاں ہوا بائی فضا نور، قسط نمبر 3۔ لالا، آپ کو مجھے تو انفارم کرنا چاہیے تھا، آپ ایسے کیسے عنائشہ کی رخصتی کر سکتے ہیں؟ زربان خان نے اخیان کو دیکھتے گلہ کیا۔ وہ آج صبح ہی اسلام آباد سے لوٹا تھا، اور کل رات جو خبر اسے شہریار خان سے ملی تھی، اس نے اس کے خون میں لاوے سے دوڑا دیے تھے۔
زربان بچے جو ہونا تھا ہو چکا، اناشا اب رخصت ہو کر جا چکی ہیں، وہ اب اس حویلی کی بہو ہیں۔ اس بات کو چھوڑتے اب ہمیں اگلا قدم اٹھانا چاہیے۔ یوسف خان نے ایک نظر خاموش بیٹھے اخیان خان کی طرف ڈالتے ہوئے دوسری نظر زربان خان پر ڈالی، جو اس وقت بارون آنکھوں میں تپش لیے بھرا شیر لگ رہا تھا۔ یوسف خان کی بات پر اخیان سمجھتا جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ وانیہ شاہ ہرگز بھی میری بیوی بن کر اس حویلی میں نہیں آئے گی، وہ دو ٹوک الفاظ میں بولا۔ زربان اور شہریار نے سنجیدگی سے اخیان کی طرف دیکھا، جبکہ یوسف خان کو اس کی یہ بات سخت ناگوار گزری۔ کیا تم میں غیرت نہیں رہی جو تم اپنی مانگ سے دستبردار ہو رہا ہے؟ یوسف خان نے گہرا وار کیا تھا۔ میں ہرگز بھی دستبردار نہیں ہو رہا، وہ تاعمر آخری سانس تک میرے نام سے منسوب رہے گی، لیکن میں اسے اپنی بیوی کی حیثیت سے نہیں دوں گا۔ وہ سخت مٹھیاں بیچے بولا۔ مڑا، تمہارا دماغ ہل گیا ہے، تم سردار اخیان خان ہو، اگر تمہیں اپنی بہن بے حد عزیز ہے تو یاد رکھو وہ بھی سردار دامن شاہ ہے، اسے بھی اپنی بہن جان سے بڑھ کر عزیز ہوگی، اور غیرت دار مرد اپنے نام پہ بیٹھی عورت کا تماشا نہیں بنواتا بلکہ اسے بیاہ کے اپنی حویلی کی چار دیواری میں لاتا ہے۔ اس دفعہ یوسف خان گرجے تھے۔ شہریار کو بھی اخیان کی بات کچھ خاص پسند نہیں تھی آئی، اور زربان کے تاثرات فی الحال سپاٹ تھے۔ آپ بھول سکتے ہیں داجی، لیکن میں اپنے ماں باپ کی لاشیں نہیں بھول سکتا، میں اپنے خاندان کی بربادی نہیں بھول سکتا۔ آپ ایکوا بلو آنکھوں میں جیسے سرد تاثرات تھے، اس کا لہجہ اور الفاظ بھی اتنے ہی سرد تھے۔ اخیان کی بات پر زربان اور شہریار کے چہروں پر گزرے وقت کی اذیت کا سایہ لہرایا تھا۔ اخیان لالا ٹھیک کہہ رہے ہیں داجی، ہم اناشا کو بھی واپس لے آئیں گے، زربان نے جذباتی ہوتے فیصلہ سنایا، جبکہ شہریار نے زربان کو دادا دینے والی نظروں سے دیکھا، جیسے کہنا چاہ رہا ہو واہ کیا فیصلہ کیا ہے تم نے، جبکہ یوسف صاحب نے تعصب بھری نگاہوں سے اپنے پوتوں پر نظر ڈالی۔ جوان خون جوش مار رہا تھا، لیکن وہ ایک عمر گزار کر آئے تھے، کیا ٹھیک رکھنا تھا اور کہاں راستے غلط ہو سکتے تھے وہ بہتر جانتے تھے۔ کل ہم شاہ حویلی جائیں گے، وانیہ شاہ اور اخیان کی حق نکال کی بات کرنے۔ یوسف خان دو ٹوک بات کرتے ریلیکس سے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئے، جبکہ اخیان نے اس دفعہ خاموشی ہی برقرار رکھی۔ اخیان خان، تم اگر آج مصروف نہیں ہو تو میرا ارادہ آج ہی جانے کا ہے، کیا خیال ہے؟ اناشا بچے سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ وہ اب سائڈ پر پڑے اپنے قہوے کو اٹھاتے لبوں سے لگائے گھونٹ بھرتے بولے، فی الحال میرا آج جرگے میں جانا ہے، بے حد ضروری ہے، مجھے اجازت دیں۔ وہ کہتا یوسف خان کے قریب آتے ان کا دایاں ہاتھ پکڑے عقیدت سے پشت چومے بولا، لیکن اس کا لہجہ اور آنکھیں ویسے ہی سرد تھیں۔ انہوں نے اس کے کندھے کو تھپکتے دبا دی تو وہ سفید لباس براؤن اجرک رکھتا ایک ادا سے وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ شہریار بھی اس کے ساتھ روانہ ہوا۔ اس قدر خوبصورت جواں پوتوں کو یوں دیکھتے یوسف خان کی آنکھیں روشن ہوئی تھیں، اور پیچھے رہ چکے زربان نے اب گھور کے دادا کے ساتھ آنکھیں چار کی۔ یہ آپ کی سازشی دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ وہ ان کے نزدیک برجمان ہوتے پوچھنے لگا۔ یوسف خان نے اب نگاہ اپنے اس نٹکھٹ پوتے پر ڈالی، جو بلیک شرٹ، بلو جینس میں بکھرے بالوں اور براؤن آنکھوں میں رات جگے کے ڈورے لیے انہی کی طرف متوجہ تھا۔ ماڑا، تم کو شرم نہیں آتی اپنے بوڑھے دادا کو یوں بولتے ہوئے؟ وہ زربان کی شرارتی آنکھیں دیکھتے بولے تھے۔ او کم آن دادا، آپ مجھ سے کچھ نہیں چھپا سکتے، وہ کہتے انہیں جانچتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جن کے لبوں پر اپنے پوتے کی گوہر افشانی سنتے ہلکی سی مسکراہٹ عیاں ہونے لگ پڑی تھی۔ کیا سننا چاہتے ہو ہماری زبان سے؟ وہی جو آپ کی شیطانی دماغ میں چل رہا ہے، وہ بمشکل مسکراہٹ دباتے بولا۔ استغفر اللہ، بے حیا لڑکے، تمیز تو تم کو چھو کر بھی نہیں گزرا۔ وہ اس کی بات سنتے بھڑک اٹھے تھے۔ تمیز بھی تو آپ سے سیکھا ہے یوسف خان، وہ مسکراتے ان کا نام لیتے مزید ان کو چھیڑ رہا تھا، جبکہ یوسف خان اپنے اس پوتے کو بس گھور کے رہ گئے۔ وہ جانتے تھے اس افلاطون سے وہ باتوں میں ہرگز جیت نہیں سکتے۔ چلیں جلدی سے بتائیں اگلا پلان کیا ہے آپ کا؟ اناشا کو تو اس خڑوس دامن شاہ تک پہنچا دیا، اب مطلب؟ وہ باتوں کو ادھورا چھوڑتے معنی خیزی سے دیکھنے لگا۔ ہم اپنے پوتے کے دل سے بہت اچھے سے واقف ہیں، اور ہمیں اپنی اولاد کا دل کیسے آباد کرنا ہے ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے سامنے دیکھتے اخیان خان کے بارے میں بولے۔ کون نہیں جانتا کہ لالا دل میں عشق کی آگ کیے بیٹھے ہیں۔ ایک مرد عشق کرتا ہو اور مرد بھی خانزادہ ہو تو اس عشق کی آگ کی لو دور تلک جاتی ہے۔ وہ مسکراتے بولا تو یوسف خان کے چہرے پر سایہ لہرایا۔ عشق تو ہمائل خان نے بھی کیا تھا، ان کے دل نے آواز اٹھائی۔ یوسف خان اور گلے رخ کے چار اولادیں تھیں، سب سے بڑا درویش خان اور ان کی بیگم
خالہ زاد کشمالہ خان تھیں اور وہ دونوں ہی ایکسیڈنٹ میں انتقال کر چکے تھے۔ وہ جن کے 2 ہی بچے تھے، اخیان خان اور عنائشہ خان۔ پھر رقیہ خان تھی جن کی شادی یوسف خان کے دوست محب عالم شاہ کے بیٹے سکندر شاہ سے ہوئی تھی۔ تیسرے نمبر پر خشام خان اور ان کی بیگم منزہ خان تھی جن کے 3 بچے تھے، شہریار خان، زربان خان اور ارحا خان تھے، اور چوتھے نمبر پر ان کی لاڈلی اولاد حمائل خان تھا جس نے پسند کی شادی حور محب عالم شاہ سے کی تھی۔ زندگی کے پل ان کے پاس بھی مختصر ہی رہے تھے۔ حور حمائل شاہ کا عشق تھی اور ان کی ایک ہی اولاد تھی، دیا حمائل خان۔ زندگی نے ان عشق کے پنچھیوں کو اتنی مہلت ہی نہ دی کہ وہ اپنی زندگی کو کھل کے جی سکیں۔ دیا جو منزہ خان کے قدموں میں بیٹھی اپنے بالوں میں آئل لگوا رہی تھی، زربان کو آتے دیکھ کر اٹھتی چہکتی اس کی طرف بھاگی۔ زربان لالا، وہ پھولے سانسیں اس کے قریب کھڑی ہوئی چہک رہی تھی۔ زربان نے آگے ہوتے بے حد محبت سے اسے 1000 میل ساتھ لگایا۔ آپ نے بتایا نہیں آپ آ رہے ہیں؟ مجھے اپنی بیٹیوں کو سرپرائز دینا اچھا لگتا ہے۔ وہ بولتے منزہ خان کی طرف بڑھا اور نرمی سے ان کا ہاتھ پکڑتے اس کی پشت پر لب رکھے ان کو سینے سے لگایا۔ مہینوں کے بعد تم کو اپنی شکل دکھاتا ہے، منزہ خان نے نم آنکھوں سے بیٹے کا چہرہ دیکھتے بولے۔ مورے جانتی ہیں میرے کام کے بارے میں، فلائٹ کا سفر کر کے میں تھک جاتا ہوں۔ وہ دیا کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کرتے بولا، جو اس کے پاس آتی اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ موئے کیسا کام ہے تمہارا؟ بولا بھی تھا مت بنو یہ پائلٹ وائلٹ، ایک تو تمہارے دل کو دھچکا لگا رہتا ہے۔ وہ اس کے آنے پر آج پھر اپنا فیورٹ ٹاپک لے کر شروع ہو چکی تھی اور زربان سر جھکائے تابعداری سے سن رہا تھا۔ مورے اتنا خوش ہوتی ہیں کہ ان کا بیٹا پائلٹ ہے اور ایک آپ جو میرے پائلٹ ہونے سے چڑھتی ہی رہتی ہیں۔ مے کو نہیں پتا کون ہوتی ہوں گی خوش، مارے کو تو دل کی ایک دھڑکا سا لگا رہتا ہے۔ میں نے سنا ہے یہ پلین بڑے ہیں، وہ موئے کیا بولتے ہیں اسے، مورے کریش۔ ان کے بھول جانے پر دیا نے فوراً آگے بولتے لفظ بتائے۔ ہاں کریش ہو جاتے ہیں اور بندے کا کچھ نہیں بچتا۔ ان کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ مورے میری پیاری سرمئی آنکھوں والی مورے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جتنی سانس لکھی ہے اتنی گزار کر ہی جانی ہے، نہ اس سے ایک سانس زیادہ نہ اس سے ایک سانس کم۔ اور اگر موت آنی ہے تو چاہے آپ اپنے گھر کی 4 دیواری میں ہی ہوں یا کمرے میں موجود ہوں یا ماں کی آغوش میں ہوں، وہ آ کر ہی رہنی ہے۔ اور اگر زندگی کی سانسیں اور لکھی ہیں تو آپ آسمان سے زمین پر بھی گر جاؤ تو اللہ حفاظت کرنے والا ہے۔ یہ سب آپ کی ہی بتائی ہوئی باتیں ہیں تو پھر کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ آپ بس اتنا سوچا کریں کہ پائلٹ بننا آپ کے بیٹے کا خواب تھا، بادلوں کی لہروں کو چھونا، ان فضاؤں کو محسوس کرنا زربان خان کا خواب تھا اور اس کا وہ خواب پورا ہوا ہے۔ بس آپ یہ دعا کیا کریں کہ اللہ اس کے آگے بھی زندگی میں آنے والے ہر خواب کو پورا کرے۔ وہ مسکراتے انہیں کہہ رہا تھا۔ اور دعائیں تو ویسے بھی آپ میرے لیے بہت کرتی ہیں، جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوں اس کا کیا ہونا ہے۔ منزہ خان اس کی باتوں پر نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ وہ ہر دفعہ یوں ہی انہیں خاموش کروا دیتا تھا۔ لالا میں اور ارحا بھی تو دعائیں کرتی ہیں، دیا نے اس کا بازو پکڑتے کہا۔ ہاں اسی لیے مجھے آج کل زیادہ جم جانا پڑ رہا ہے، تم دونوں کی دعائیں مجھ سے ہضم نہیں ہو رہیں۔ زربان نے اسے چھیڑا۔ منزہ خان اور ان دونوں کو آپس میں چھیڑ خانی کرتے دیکھ کر اٹھتی زربان کے لیے کھانے کا انتظام کرتی کچن کی طرف بڑھی۔ بہت ہی ناشکرے ہیں آپ لالا، دیکھ لو پھر ارحا اور تم پر ہی گیا ہوں۔ وہ مسکراتے اسے مزید چھیڑنے لگا۔ اچھا لالا بتائیے نا، اس دفعہ آپ اپنا پینٹنگ مکمل کر کے جائیں گے نا؟ وہ اسے اس کی ادھوری پینٹنگ کی یاد دلاتے بولی۔ کچھ کہہ نہیں سکتا، نیند پوری نہیں ہوئی، نیند مکمل کروں گا فی الحال۔ وہ مسکراتے اٹھا۔ نوٹ فیئر لالا، وہ اس کے پیچھے آتے بولی۔ ارحا کہاں ہے؟ اس نے ارحا کی غیر موجودگی نوٹ کرتے کہا۔ روم میں ہے، دیا نے منہ پھیلاتے کہا تو زربان اس کے بال بکھیرتے قدم آگے بڑھا گیا، پھر رکا اور پلٹا، دیا کی طرف دیکھا، پھر ایک نظر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ دیا اس کے ایکسپریشن دیکھتی مسکرا اٹھی۔ یار کم تیل لگایا کرو بالوں میں، تیل کی دکان۔ وہ تعصب سے سر ہلاتا روم کی طرف چلا گیا۔
وہ نیم گرم دودھ کا گلاس لیے کمرے میں آئی تو سامنے ہی وہ بیڈ کی پائنتی سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ڈارک پیرٹ کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا جس کے دامن اور گلے پر شاکنگ کلر کی کڑھائی اور شیشوں کا کام ہوا تھا۔ لانگ شرٹ اور نیچے کیپری پہنے دوپٹہ شانوں پر رکھے اس کے چہرے پر ابھی بھی درد کے اثرات رقم تھے۔ اس کے باوجود وہ انہیں اس وقت کھلتا گلاب لگ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر عنائشہ نے آنکھوں میں ڈر لیے آنے والے کی طرف دیکھا۔ رقیہ شاہ مسکراتی آگے بڑھی، آنکھیں ہاتھ میں ٹرے لیے جس میں دودھ کا گلاس تھا۔ تم نے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا اور مجھے تمہاری طبیعت بھی ٹھیک نہیں لگی تو سوچا یہ نیم گرم دودھ تمہیں پلا دوں۔ وہ بے حد محبت سے بولتی آگے بڑھی، سائڈ ڈرا پر ٹرے رکھے اس کے مقابل بیٹھے۔ عنائشہ کی گردن پر نظر آتے نشانوں سے رقیہ شاہ نے نگاہیں چرائیں، یہاں تک اس کی کلائیوں پر بھی ابھی تک دامل کے آہنی گرفت کے نشان موجود تھے۔ یہ دودھ پی لو، ساتھ یہ گولی کھا لو، درد میں افاقہ ہوگا، وہ نظریں چرائے ہی بولی، جبکہ عنائشہ ڈھکے چھپے لفظوں ان کی بات سمجھتی شرم سے سرخ گلاب بنی۔ وہ سر میں بھی درد تھی تو شاید اس سے اس وقت کوئی بات نہیں تھی بن پا رہی۔ رقیہ بیگم بے ساختہ اپنی مسکراہٹ چھپائی، یہ گولی کھا لو، سر درد کا بھی آرام آ جائے گا۔ وہ گولی اس کی ہتھیلی پر رکھتی دودھ کا گلاس پکڑا گئی۔ عنائشہ نے گولی کھاتے آدھا گلاس دودھ کا پیا، وہ بھی صرف رقیہ شاہ کی وجہ سے۔ تم مجھے موری کہہ سکتی ہو عنائشہ، وہ اس کا نام نازک ہاتھ پکڑتے بولی تو عنائشہ کو اپنے آنسو حلق میں انڈیلتے مشکل لگی۔ کشمالہ کے ہاتھ بھی تمہاری طرح کے تھے، تم سر سے لے کر کشمالہ کی کاپی ہو۔ بس یہ آنکھیں تم نے درویش لالا سے چرائی ہیں، وہ نمی گلے لہجے میں بولتی مسکرائی۔ میں نے تصویروں میں دیکھا ہے موری کو، بہت خوبصورت تھی وہ۔ رقیہ شاہ دوبارہ بولی، آپ کو یاد نہیں آیا کبھی داجی کی؟ آپ کیوں نہیں آئیں کبھی ہم سے ملنے؟ وہ اس دفعہ اپنے ہاتھ کی ان کی گرفت سے کھنچ گئی تھی۔ سریعت سے اس کے لہجے میں بے رخی آئی تھی، جیسے رقیہ شاہ نے فوراً نوٹ کیا تھا۔ کس کا دل نہیں چاہتا اپنے باپ سے ملنے کو؟ کس کا دل نہیں چاہتا اپنے خون کو دیکھنے کو، اسے اپنے سینے میں سے لگانے کے لیے؟ بس عورتیں ہیں، وہ بھی مجبور کر دی جاتی ہیں یا پھر بزدل بن جاتی ہیں، عنائشہ نے طنزیہ کہا، اور شاید خود غرض بھی۔ شوہر، اولاد اور گھر کو اپنے پچھلے کے اوپر ترجیح دے دیتی ہیں۔ چھوڑو ان باتوں کو، تمہاری نئی زندگی کی شروعات ہے۔ اچھا سنو، اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں کیسے اچھا سوچ سکتی ہوں اپنے ماں باپ کے قاتلوں کے گھر رہ کر؟ رقیہ شاہ کی رنگت سفید پڑی عنائشہ کے الفاظوں پر۔ کیسے اچھا سوچ سکتی ہوں اپنے ماں باپ کے قاتلوں کے بیٹے کے بستر پر رات بھر اس کی ہوس سہ کر؟ آپ قاتلوں کے ساتھ رہتے ہوئے اچھا سوچ سکتی ہیں، لیکن عنائشہ خان نہیں۔ وہ ابھی اور کچھ اور کہتی جب دامل ایک جلد میں کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ عنائشہ خان کے تیز لہجے میں بولے الفاظوں سے مفید ہو چکا ہے۔ عنائشہ کی زبان تالوں سے چپک چکی تھی، دل کی دھڑکنیں اس کا چہرہ دیکھتے بڑھی تھی۔ رقیہ شاہ نے نم آنکھوں سے دامل کی طرف دیکھا، چند پل کے لیے وہ بھی گھبرا گئی تھی کیونکہ وہ دامل شاہ کے غصے سے اچھے سے واقف تھی۔ دامل بچے آپ کب آئے؟ وہ مسکراتی اس کی طرف بڑھی، جو ایک نظر بیوی پر ڈالتے ماں کو سینے سے لگا گیا، جیسے عنائشہ کے بولے گئے الفاظوں کی معذرت کر رہا ہو۔ آپ کا بی پی ٹھیک ہے؟ اب کل صبح سے حالات کا سوچتے اور خاص کر وانیہ کے لیے پریشان ہوتے، ان کا بی پی کافی ہائی تھا۔ ٹھیک ہوں، آپ کچھ کھاؤ گے؟ آپ دونوں کے لیے کچھ کھانے کو بھجواؤں؟ وہ مسکراتی ماحول کو خوشگوار کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ ریسٹ کریں اماں صاحب۔ دادا جان سے ملے ہو؟ وہ اسے بالنگ کے بارے میں استفسار کرنے لگی۔ جی میری بات ہو چکی ہے، آپ پریشان نہیں ہوں، جب تک آپ کا بیٹا زندہ ہے وانیہ شاہ کا کوئی ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا۔ وہ کہہ ماں سے رہا تھا، دیکھ عنائشہ کی طرف رہا تھا جو آج بھی بیڈ کے پاس سر جھکائے کھڑی تھی۔ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، چلیں آپ دونوں بھی آرام کریں، وہ کہتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ دامل دروازہ بند کرتے، سرمئی اجرک کو صوفے پر اچھالتے عنائشہ کی طرف بڑھا۔ کیا کہہ رہی تھی اماں صاحب سے؟ وہ اس کے نزدیک آتا ایک ہی جست میں اس کا دوپٹہ اتارتے بیڈ پر اچھال گیا۔ عنائشہ نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا، ابھی تک اس کا بدن درد سے ٹوٹ رہا تھا، تو کیا وہ پھر سے اس کے ساتھ سزا کے طور پر کچھ ایسا کرے گا؟ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، ایکوا بلو آنکھیں ابھی بھی ہلکی سوجی تھیں اور شاور لینے کے بعد بالوں کو سلجھانے کی کوشش نہیں کی گئی تھی، وہ ابھی بھی پشت پر الجھے بکھرے پڑے تھے۔ بہت تکلیف ہوئی تمہیں اپنے ماں باپ کے قاتلوں کے بیٹے کے ساتھ رات گزار کر، لیکن شاید تم بھول گئے کہ وہ بیٹا تمہارا شوہر تھا، جس نے تمہارے
تمہارے وجود سے ہوس نہیں پوری کی بلکہ اپنا حق لیا ہے۔ اس کا انداز بے انتہا سرد تھا۔ عائشہ اب مکمل کانپنے لگ گئی تھی۔ پتہ ہے ہوس کسے کہتے ہیں؟ یہ جو تم کھڑی ہو میرے سامنے، ہوس میں گزاری رات کے بعد تم میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی ہونی کہ تم میری اماں سے وہ الفاظ بول سکتی۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کے اپنے نزدیک کر گیا۔ اس کی حرکت پر عائشہ چیختے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ نہیں۔ ایکا بلو آنکھیں سختی سے میچی گئیں۔ عائشہ کا چہرہ دامل شاہ کے بے حد نزدیک تھا۔ اس کی نگاہ پھٹکتی لبوں کے زخم پر جا ٹھہری۔ کیا خیال ہے؟ تمہیں بتایا جائے کہ ہوس کیسے پوری کی جاتی ہے؟ وہ اپنے لبوں کو عائشہ کے لبوں کے بے حد نزدیک کرتے بولا تو اس کے بولنے پر اس کے لب عائشہ کے لبوں سے مس ہونے لگے۔ ویسے بھی نفرت تو تم مجھ سے پہلے ہی کرتی ہو، تھوڑی اور سہی۔ وہ چٹکے سے اس کے بالوں کو چھوڑ گیا تو عائشہ نے تڑپتی آنکھیں کھولی۔ وہ رخ موڑے چلتا بیڈ پر ٹانگیں لٹکاتے چت لیٹا۔ عائشہ ابھی تک بے یقینی سے کھڑی اس کو دیکھ رہی تھی جس نے اسے کچھ نہیں کہا تھا۔ چند پل سرکے تو اس کے کانوں میں دامل کی آواز پڑی، شرٹ اتارو اپنی پھر میرے پاس آؤ۔ وہ چھت کی طرف دیکھتے سپاٹ انداز سے بولا۔ عائشہ کے لیے بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ کس قدر بے باک تھا، کس قدر نہیں، وہ حد سے زیادہ بے باک تھا۔ آواز نہیں آئی تمہیں میں نے کیا بولا ہے؟ وہ اب اونچی سرد آواز میں گھرایا تھا۔ عائشہ کانپتی تھی۔ عائشہ دامل شاہ شرٹ اتارو اپنی اور جلدی بیڈ پر آؤ۔ لیکن وہ ہنوز ڈھیٹ بنی کھڑی رہی۔ اس دفعہ دامل نے سر اٹھاتے اس کی طرف دیکھا جس کی ایکا بلو آنکھیں چھلکنے کو بے تاب تھیں۔ آپ میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے، اس نے بے حد مشکل سے خود کو رونے سے باز رکھتے کہا۔ دامل کی نگاہ اس کے چہرے پر ہی ٹکی تھی جو ضبط کرنے کے چکر میں گلاب ہو رہا تھا۔ پاس آؤ تمہیں میں بتاؤں اصل میں بدتمیزی ہوتی کیا ہے۔ وہی سرد انداز، تم آ رہی ہو یا میں آؤں؟ وہ اب اٹھتے بیٹھ چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ اٹھتے اس کے پاس آتا وہ فوراً قدم پیچھے لیتی ڈریسنگ کی اور بھاگی اور اندر جاتی ڈریسنگ کا دروازہ لاک کر گئی۔ اس کی حرکت پر دامل کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا۔ وہ لب کو دانتوں تلے دباتے بیڈ سے اٹھا۔ مس عائشہ دامل شاہ آج آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ گیم کس کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ وہ اڑتا ڈراور سے چابی لیتا ڈریسنگ کی طرف گیا۔ چابی لگاتے کلک کرتے ہی دروازہ کھل گیا۔ عائشہ بے یقینی سے کھلتے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اور دوسری نظر دامل کے قدموں پر جمی تھی جو اب ڈریسنگ کے اندر آ چکا تھا۔ ابھی بھی وقت ہے، تم آؤ گی یا میں آؤں؟ وہ مزید ایک قدم آگے بڑھا۔ لیکن اتنا جان لو اگر میں آیا تو تمہیں اچھے سے اس کے معنی سمجھاؤں گا اور اگر تم آئی تو زیادہ کچھ نہیں، بس تمہاری گہرائیوں کو تھوڑا ذائقہ چکھوں گا۔ بے باک انسان۔ عائشہ کے کانوں اور گالوں سے دھواں سا نکلنے لگا۔ تمہاری خاموشی کا مطلب تم نہیں آ رہی؟ وہ قمیص کے بٹن کھولتے مزید آگے بڑھا۔ نہیں میں آتی ہوں، میں آ رہی ہوں، وہ لال چہرے سے بولی تو دامل رخ پلٹتے باہر نکلتا گیا۔ دروازہ ہنوز سارا کھلا تھا۔ وہ دوبارہ بیڈ کی طرف جاتے اپنی جگہ پر لیٹ چکا تھا۔ عائشہ کو اپنی بے بسی پر شدت سے رونا آیا۔ میں لالا کو بتاؤں گی، مجھے اس شخص کے ساتھ نہیں رہنا، وہ دل میں عزم کرنے لگی۔ عائشہ اس دفعہ وہ شدت سے گھرایا تھا۔ آ رہی ہوں، نمی گھلی آواز میں کہا گیا۔ یہاں میرے سامنے آ کر شرٹ اتارو۔ نیا حکم صادر کیا گیا۔ ہزار بے باک انسان مرے ہوں گے تب یہ پیدا ہوا ہوگا، وہ دل میں سوچتی کرتی دوبارہ بیڈ کی طرف آتی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی۔ دامل نے رخ موڑتے عائشہ کی طرف دیکھا جو اب پھر وہیں کھڑی تھی جہاں سے بھاگ کر گئی تھی۔ یاد رکھنا جو تمہاری جگہ ہے تمہیں وہیں رہنا ہے۔ اگر کبھی میرے ساتھ کھیل کھیلتے بھاگنے کی کوشش کی تو تمہارے وجود کا ایک ایک انگ مجھ سے پناہ مانگے گا۔ وہ اپنی الفاظوں میں بہت کچھ باور کروا رہا تھا۔ اب جلدی کرو، جو کام کہا ہے وہ کرو۔ جتنی دیر تم نے لگائی ہے اتنی ہی دیر میں تمہارے وجود میں شامل ہوتے تمہیں نڈھال کر چکا ہوتا۔ آپ چپ نہیں رہ سکتے، عائشہ نے جھنجھلاتے کہا۔ ایک تو اس کی نگاہیں بے باک تھیں، دوسرا اس کا لمس اور اوپر سے زبان رہتی کسر زبان سے نکال رہا تھا۔ خاموش ہونے کے لیے ہی تو تمہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس آؤ، اپنے لبوں سے تمہاری دھڑکنوں کو چھوؤں، تمہاری گہرائیوں کا ذائقہ محسوس کرتے یہ خود بخود خاموش ہو جائے گی۔ وہ اس کے نشیب و فراز پر نگاہیں گاڑے بولا۔ ہری اپ جلدی کرو، وہ اس دفعہ پھر تحمل سے بولا تو عائشہ نے ہاتھ پیچھے لے جاتے زپ کھولنی شروع کی۔ دھڑکنیں اس کی بے قابو ہونے لگیں۔ جیسے ہی زپ نیچے کی طرف سرکی اس کے کندھے عیاں ہونے لگے۔ شاکنگ پنک اسٹرپ 2
دیا کندھوں پر چمک رہے تھے۔ نہیں کھل رہی مجھ سے، وہ آنسو ضبط کرتے بولی تو دامن نے لال ہوتی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے بھول گیا تھا کہ اس کی بیوی وہاں ڈھیر تھی۔ وہ ایک جس میں اٹھتے اس کے مقابل آیا تھا۔ اس نے ہاتھ پیچھے لے جاتے ایک جس میں زپ نیچے سرکائی تھی۔ اب اتارو۔ یعنی وہ اپنی ضد پر قائم تھا۔ کچھ بھی ہوتا، شرٹ عنائشہ خان نے خود ہی اتارنی تھی۔ عنائشہ خان، لاسٹ وارننگ ہے، اگر تم نے نہیں اتاری تو اس کے بعد میں تمہارے وجود پر کسی بھی قسم کا کوئی پردہ نہیں رہنے دوں گا۔ کل صبح تک تم بغیر ہی پردے کے میرے سامنے اٹھو گی، بیٹھو گی، چلو گی، سوؤ گی، کھاؤ گی، اور کل رات سے اتنا تو تمہیں یقین ہو ہی گیا ہوگا میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اس کے لہجے کی مضبوطی اسے بہت کچھ سمجھا گئی تھی۔ وہ آنسو ضبط کیے چہرہ سپاٹ رکھے شرٹ کا دامن پکڑتے ایک ہی جست میں شرٹ اتار گئی تھی۔ گردن سے اتارتے، آستینوں سے نکالتے اس نے اتاری شرٹ کو سینے سے لگائے رکھا۔ شاکنگ پنک اسٹرپ اس کے کندھوں میں گڑی بے حد دلکش لگ رہی تھی۔ وہ دوبارہ بیڈ پر بیٹھا، شرٹ کو چھوڑتے بیڈ پر آؤ فوراً۔ وہ اس کے لہجے کی سختی پر فوراً شرٹ کو پھینکتی بیڈ پر چڑھتی اس کے نزدیک گئی۔ گہرائی رعنائیوں پر اس کے دانتوں کے ہلکے جانگی نشان موجود تھے۔ وہ گھٹنوں کو فولڈ کیے سر جھکائے بیٹھی کانپ رہی۔ دامن نے سر اٹھاتے اس کی گود میں رکھا۔ ایک پل کے لیے عنائشہ کا وجود لرزا۔ جس حالت میں وہ تھی، مقابل کی اتنی نزدیکی اور بے باک نگاہیں اس کی جان نکال رہیں۔ اب بتاؤ کیسا محسوس ہو رہا ہے اپنے ماں باپ کے قاتل کے بیٹے کے سامنے ایسے بیٹھے ہوئے؟ وہ مسکراتے لہجے میں بولتے ہوئے ہاتھ میں پہنی زمرد کی انگوٹھی کو حرکت دے رہا تھا۔ اس کے کالے گھنے بال عنائشہ کے پیٹ سے مس ہو رہے تھے۔ کیا ہوا اماں، سینکڑوں دفعہ تو بڑا بول رہی تھی تم، میری دفعہ کیا گونگی ہو گئی ہو؟ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑتے اپنی بیڈ پر رکھ کے سہلانے لگا۔ میں وہ اب رخ پلٹتا اپنا چہرہ اس کے پیٹ کی طرف کر گیا۔ اس کی گرم سانسیں اپنے پیٹ پر محسوس کرتے عنائشہ کا دل شدت سے دھڑکنے لگا۔ تمہارے ماں باپ کے قاتل کے بیٹے کا لمس کیسا لگ رہا ہے؟ وہ اب ہاتھ اٹھاتے اس کے پہلو پر پھیرنے لگا۔ عنائشہ کی سانسیں گہری ہوئیں۔ وہ اس کے رکھ رکھ کے الفاظوں کے مار مار رہا تھا۔ کیسے سوچ لیا اس نے کہ وہ اسے اس کے الفاظوں پر ایسے چھوڑ دے گا؟ تم بالکل بھی اچھا نہیں سوچ سکتی میرے لمس سے۔ ایک تو تمہیں نفرت ہے، دوسرا تمہارے ماں باپ کے قاتل کا بیٹا ہوں میں۔ وہ کہتے اب ہاتھ اوپر دھڑکنوں پر لایا تھا۔ اس نے الفاظ بولتے ساتھ اس کی بیلی بٹن کو لبوں میں بھرتے شدت سے دانت کاٹے۔ وہ تڑپتی اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی، جو اب دانتوں سے رہائی دیتا نرم گرم زبان کا لمس اطراف میں چھوڑنے لگا۔ عنائشہ کا وجود پل میں گلاب ہوا تھا۔ اسے سرد لہریں سی اٹھتی محسوس ہوئی۔ بہت نفرت کرتی ہو مجھ سے؟ وہ اب اوپر کی طرف ہوتے اس کی دھڑکنوں پر تھوڑی رکھتے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے معصومیت کے ریکارڈ توڑتے استفسار کر رہا تھا۔ بتاؤ عنائشہ، کتنی نفرت کرتی ہو؟ آج موقع دے رہا ہوں۔ وہ ابھی بھی اپنے ہاتھوں کے کھردرے لمس سے اس کا پیٹ کو چھو رہا تھا، جبکہ اس کے بولنے سے اس کے ہلتے لب اس کی دھڑکنوں سے مس ہو رہے تھے۔ میں نہیں کرتی نفرت، وہ گہری سانس لیتے بولی۔ تم جانتی ہو تمہارے یہ الفاظ تمہیں کتنے مہنگے پڑ سکتے ہیں، اس لیے سچ بولو۔ نفرت محسوس ہوتی ہے تمہیں میرے لمس سے؟ وہ کہتی اپنے لبوں کو اس کے دھڑکنوں پر رب کرنے لگا تھا۔ عنائشہ نے دونوں ہتھیلیوں کو بیڈ پر ٹکاتے ان پر وزن ڈالتے خود کو پیچھے گرنے سے بچایا۔ دامن کا ہاتھ آہستہ سے پیٹ سے ہوتا پیچھے کمر کی طرف جاتا اوپر بلاؤز کی ہپ کی طرف سرک کیا رہا تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ اس کے کولون کی خوشبو نے عنائشہ کو ہر طرف سے گھیرا ہوا تھا۔ دور ہو جائیں پلیز۔ عنائشہ کی نگاہیں اٹھنے سے انکاری تھیں۔ وہ اس کے بے حد نزدیک اپنی گرم سانسوں اور تپش زدہ نگاہوں سے اسے جھلسا رہا تھا۔ بولو، میں دامن شاہ سے محبت کرتی ہوں، وہ اس کے لبوں کے نزدیک لب کرتے بولا۔ اس کی ڈیمانڈ پر عنائشہ کے لبوں سے سسکی نکلی۔ کیسے وہ یہ اعتراف کر لیتی؟ عنائشہ بولو، وہ کہتے اس کے تھوڑی کے بھنور پر دانت کاٹ گیا۔ وہی کمر پر اس کا ہاتھ اس کے بلاؤز کے ہک کو کھول گیا۔ عنائشہ نے تڑپتے ایک ہاتھ اٹھاتے سینے سے بلاؤز کو جکڑا۔ بولو، وہ بے حد اونچی آواز سے گرایا تھا۔ عنائشہ کا ڈھیٹ پن پل میں اڑا تھا۔ میں دامن شاہ سے محبت کرتی ہوں، وہ کہتے خاموش ہو، میری آنکھوں میں دیکھتے بولو۔ نیا حکم صادر کیا گیا۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جھوٹ بولنا کتنا مشکل تھا یہ آج عنائشہ کو پتہ لگ رہا تھا۔ جلدی کرو، بولو۔ وہ اب بھی اس کے چہرے کی طرف دیکھتے بلاؤز کو اس کے وجود سے جدا کر گیا۔
دامن اس کی اس حرکت پر بے اختیار اس کی زبان سے اس کا نام پھسلا، جو اب اپنے دونوں ہاتھ اس کی دھڑکنوں پر قابض کر چکا تھا۔ "عنائشہ بولو۔" آواز بے حد گمگیر اور بوجھل ہو رہی تھی، ساتھ ہی ہاتھوں کی سختی دھڑکنوں پر بڑھ رہی تھی۔ عنائشہ کی جان اس کی جان لیوا تپتے لمس پر لبوں پر اٹک رہی تھی۔ ایکوا بلو آنکھوں نے رات سے گہری کالی آنکھوں میں جھانکا، دونوں کی نگاہوں میں سرخی کے ڈورے عیاں تھے۔ دھڑکنوں پر گرفت مزید بڑھی، جیسے وارننگ دی گئی ہو۔ "میں دامن شاہ سے محبت کرتی ہوں۔" ماتھے پر شبنمی قطرے چمکنے لگے تھے، پورا وجود گلابی پڑنے لگا تھا۔ "پھر بولو۔" "میں دامن شاہ سے محبت کرتی ہوں۔" "پھر بولو اور بولتی جاؤ۔" "میں دامن شاہ سے محبت کرتی ہوں۔" "میں دامن شاہ سے محبت کرتی ہوں۔" "میں دامن شاہ سے محبت کرتی ہوں۔" لہجے میں آنسوں کی آمیزش شامل ہونے لگی تھی۔ ایکوا بلو آنکھوں سے آنسو لڑکتا گال پر گرا تھا۔ "میں دامن شاہ سے محبت کرتی ہوں۔" اور اب بنا اٹکے بولتی جا رہی تھی، اونچی آواز سے "عنائشہ، تاکہ اس کمرے کے دونوں دیواریں بھی تمہارے ان الفاظوں کی گواہ بنیں۔ اونچی آواز سے بولو۔" مسکراتے اس کی دھڑکنوں کو شدت سے اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ "میں دامن شاہ سے محبت کرتی ہوں اور کانپتی اونچی آواز سے بولو۔ بولتی رہو، ایک لمحے کے لیے بھی یہ الفاظ تمہاری زبان سے نکلنے بند نہ ہوں۔" وہ اب یوں ہی دھڑکنوں کو قید کیے اسے پیچھے تکیے پر گراتے بولا، "میں دامن شاہ سے محبت کرتی ہوں۔ میں دامن شاہ سے محبت کرتی ہوں۔ میں دامن ہاں۔" وہ بولتے اس کی بے باک حرکت پر چیخی تھی، جو اب دھڑکنوں کو اپنے لبوں میں قید کیے ہوئے تھا۔ "دامن شاہ سے محبت کرتی ہوں۔" دامن نے اس دفعہ پہلے سے زیادہ شدت اپناتے دھڑکنوں پر دانت کاڑے تھے۔ وہ کبھی ہاتھوں کبھی لبوں سے اس کی جان نکال رہا تھا۔ ایک عجب سا جنون تھا اس کے لمس میں۔ عنائشہ کا حلق خشک پڑ چکا تھا، کئی لمحے سرک چکے تھے۔ دامن یوں ہی اس کی دھڑکنوں سے لپٹا تھا اور عنائشہ نم بند آنکھوں سے وہی الفاظ دہرا رہی تھی۔ اس دفعہ دامن نے شدت بھرے بوسے دیتے، چہرے اٹھاتے اوپر کی طرف ہوتے عنائشہ کی طرف دیکھا۔ گلابی لب خشک پڑے ہوئے تھے۔ "میں دامن شاہ سے محبت کرتی ہوں۔" عنائشہ نظروں کی تپش پر نگاہیں کھولتے دامن کی طرف دیکھا، جو والہانہ پن سے اس کے لبوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ "میں دامن شاہ سے محبت کرتی ہوں۔ میں دامن شاہ۔" جملہ مکمل نہیں ہوا تھا، وہ اس کے لبوں سے لپٹ گیا تھا۔ عنائشہ نے بے ساختہ مٹھیوں میں بچھی بیڈ شیٹ پر مزید گرفت سخت کی۔ وہ اس کے خشک پڑتے لبوں کو مکمل اپنے لمس سے تر کرتے، اس کی زبان سے کھلواڑ کرتے، جھٹکے سے لبوں کو آزاد کرتے تھوڑا پیچھے ہٹا۔ "ہر دفعہ قربت کے لمحات میں تم یوں ہی ایسے ہی الفاظ دہرایا کرو گی۔" وہ کہتے اس کے پیٹ اور دھڑکنوں پر انگلیاں سہلاتے بیڈ سے اترتے واش روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ عنائشہ بیڈ پر پڑے اپنے دوپٹے کو اٹھاتے خود پر اوڑھتی، سینے پر جلن محسوس کرتی پہلو کے بل لیٹی سسک پڑی۔ "لالا آپ کی کافی۔" زالہ نے کافی شہریار خان کے سامنے کی تو وہ یوں ہی موبائل کان سے لگائے بات کرتے کافی مگ اٹھا گیا اور زالہ ٹرے لیتی دوبارہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شہریار نے بات کرتے کافی کا مگ لبوں سے لگایا۔ پہلا گھونٹ بھرتے ہی اسے لگا کہ اس نے کوئی نمکین زہر پی لیا تھا۔ بے اختیار کافی اس کے گلے کو لگتی اسے کھانسنے پر مجبور کر گئی۔ وہ بری طرح کھانسنے لگا۔ اس نے کال کاٹتے سامنے پڑا پانی کا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگایا، جو تھوڑی دیر پہلے اس نے ہی پی کر رکھا تھا۔ پیٹھانی نقوش سبز سے بے انتہا لال ہو چکے تھے، سرمئی آنکھوں میں بھی گلابی ڈورے ابھر آئے تھے۔ "زالے!" وہ بے حد اونچی آواز میں دھاڑا تھا، جو زربان کے لیے اسپیشل کافی بنا کے لے کر جا رہی تھی۔ شہریار کی دھاڑ پر دل پر ہاتھ رکھ گئی اور زالے الادین کے جن کی طرح حاضر ہوئی تھی۔ "ماڑا کیا ہوا لالا؟" وہ کانپتی سرکتے دوپٹے کو صحیح کرتے بولی۔ "یہ تم نے کافی بنائی ہے؟ ایک دن میں تم کافی بنانا بھول گئی ہو۔" وہ اب ایک ہلکے لہجے میں گھرا رہا تھا۔ "لالا میں نے تو صحیح بنایا تھا کافی۔" وہ مگ دیکھتے بڑبڑائی۔ جب اسے سامنے دیا، دوسرا مگ پکڑے نوک چہرہ لیے کھڑی نظر آئی تھی۔ "کس قدر نمک ہے اس میں؟" وہ دانت پیستے بولا۔ "مجھے یہ کافی نہیں، نمک کا شربت زیادہ لگ رہا ہے۔" وہ لالا یہ کافی ہم نے نہیں دیا نے بنائی ہے۔ وہ شہریار کی پشت پر کھڑی دیا کی طرف اشارہ کرتے بولی تو شہریار لب بھنجے ایک ہی جس میں اس کی طرف مڑا۔ اس کے چہرے کی رنگت دیکھتے دیا کی دھڑکنیں سست پڑی۔ "لالا یہ کافی پی لیں، یہ اچھی ہے۔" وہ اپنے ہاتھ میں پکڑی کافی فوراً اس کے سامنے کرتی بولی۔ شہریار کی دھاڑ پر اور زالہ کو کافی کا کہنے پر اسے سیکنڈ لگے تھے جاننے میں کہ جو اسپیشل نمک والی کافی اس نے زربان کے لیے بنائی تھی وہ زالے کی بچی اٹھاتی شہریار کو دے چکی تھی۔ میں نے وہ کافی زربان لالا کے لیے بنائی تھی، آپ کے لیے نہیں۔" وہ اس کی سنجیدہ نظروں پر منمناتی صفائی دے رہی تھی۔ "کوئی
سنے یا نہیں ٹھہرو، بڑوں کے ساتھ اس طرح کا مذاق کیا جاتا ہے۔ وہ ڈانٹتے بولا، میں نے آپ کے ساتھ نہیں کیا اور نہ کرنا تھا، میرے زبان لالا کے لیے تھی وہ کافی۔ وہ بھی اب میدان میں اترتے شہریار کو ننھی سے گھوری نوازتی بولی، میرے زبان لالا تو میں کس کا لالا ہوں؟ وہ اس کے میرے زبان لالا بولنے پر سنجیدگی سے پوچھنے لگی، آپ کرائے کے لالا ہیں؟ جتنا غصہ آپ کے ماتھے پر سجا رہتا ہے بے ساختہ زبان سے پھسلا اور وہی شہریار کی زبردست گھوریوں کی زد میں آئی۔ دیا میڈم، میرا مطلب لالا آپ اریحا کے لالا ہیں اور زبان میرے لالا۔ وہ کہتے نظریں جھکا گئی، آپ کو کافی کا اتنا ہی نشہ چڑھ رہا ہے تو یہ پی لیں، اس میں نمک نہیں ہے۔ کافی کا نشہ؟ تمہاری زبان کو کیا ہو رہا ہے آج کل؟ یہ سب کچھ کالج میں سکھایا جا رہا ہے؟ دیا نے اس وقت کوسا جب وہ کچن میں کافی لینے آئی تھی۔ آپ کافی پیے نا لالا؟ وہ دوبارہ کافی اس کے سامنے کر گئی، کیا گارنٹی ہے اس میں نمک نہیں ہے؟ وہ اسے شرم دلانے کی خاطر گھورتے بولا۔ تو اس کی بات پر دیا نے ایک منٹ سوچتے فوراً کپ لبوں سے لگاتے گھونٹ بھرا۔ کافی کا ذائقہ بے حد ہارڈ تھا، وہ حد سے زیادہ ہارڈ کافی پیتا تھا جسے نگلنا دیا کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ہو گیا تھا۔ اس کی کرسٹل براؤن آنکھوں میں نمی چمک اٹھی تھی، ساتھ چہرے میں سرخی گھلی تھی۔ یہ بہت اچھی کافی ہے، ایک نمبر کی گھٹیا ترین زہر۔ باقی کے الفاظ دل میں دہرائے گئے تھے۔ پی لیں، میں ٹھنڈی اور چھوٹی کافی نہیں پیتا کسی کی، وہ کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ دیا کو لگا کہ دنیا میں اس سے زیادہ اس کی انسلٹ کبھی نہیں ہوئی۔ وہ بے حد لال چہرہ لیے اس کے پشت کو گھورتی رخ پلٹ گئی۔ ڈریکولا جن کہیں کے، میں ٹھنڈی اور چھوٹی کافی نہیں پیتا کسی کی۔ وہ یوں ہی رخ موڑتے اس کی نقل اتارتے بولتے منہ کے زاویے بنا رہی تھی۔ جب اسے اپنے پاس موجودگی کا احساس ہوا، ہلکا سا رخ موڑ کے دیکھا تو کپ ہاتھ سے چھوٹتا زمین پر گرا اور گرتے چکنا چور ہوتے شہریار خان کے لش پش چمکاتے بوٹوں اور پینٹ کو داغدار کر گیا۔ وہ ایک نظر اس کے شوز کی طرف دیکھتی، دوسری اس کی پینٹ پر ڈالتی، پھر نظر اٹھاتے اس کے بے انتہا لال اور سنجیدہ چہرے پر ڈالتے، سوچنے لگی کہ وہ کس چیز کی معافی مانگے اور وہ بھی کیسے، کن الفاظ میں؟ زبان تو ہلنے سے بھی انکاری ہو چکی تھی اور جو نقل اس کی اتار رہی تھی شاید نہیں، یقیناً وہ اس کے الفاظ سن چکا تھا اور اس کی نقل اتارتے دیکھ چکا تھا، اور بغیر کچھ کہے قدم پیچھے لیتی وہاں سے بھاگتی سیڑھیاں چڑھ گئی اور شہریار خان افسوس سے سر ہلاتے اسے دیکھتا رہا۔ اسے اسلام آباد امپورٹنٹ میٹنگ کے لیے جانا تھا اور وہ چند ٹاک بھر کی لڑکی اس کی تیاری کا ستیہ ناش کر چکی تھی۔ جاری ہے، لائک کمنٹ کرنا نہیں بھولیے گا۔ تو کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ پلیز اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نیو ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اور تنقیدی کمنٹ کرنے سے پرہیز کریں۔ شکریہ۔